بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جنگ جو غزوہ تبوک کے نام سے جانی جاتی ہے ساتھیوں، اسے ساعۃ العسرہ، یہ عسرہ کہا گیا ہے، یعنی بڑی مشکل گھڑی۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی غزوہ تبوک کے لیے کہ انہیں کسی دفتر میں ان کا نام لکھا نہیں جا سکتا تھا۔ کہنے کا مطلب کہ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی، 30,000 سے زائد ان کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ایک صفت رکھی ہے، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے کہ میرا ایک مہینے کی دوری پر رہتا ہے، لیکن میرا خوف اس کے دل میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا خوف ایسا ڈالا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ فوج چاروں طرف تتر بتر ہو جائے اور کوئی آپ کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، نخل احسانوں الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ساتھیو، جیسے کہ سلسلہ وار خطابات ہو رہے ہیں بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت، انشاءاللہ تعالی ابھی اگلی کڑی پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے والی قسط میں ہم نے جہاں پر فتح مکہ کے بعد کے حالات، ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ دو اہم بڑے مارکے پیش آئے، غزوہ حنین کا مارکہ۔ غزوہ حنین میں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، مسلمان اپنی تعداد کو دیکھ کر ایک معنوں میں تھوڑا سا فخر محسوس کرنے لگے کہ ہم جب 360 تھے، 313 تھے، مختصر سے تھے، ہزاروں پہ بھاری پڑا کرتے تھے، لیکن آج ہماری جماعت بڑی ہو گئی ہے، آج جمع غفیر ہے۔ اس اتنی بڑی اور طاقتور فوج کو کون ناکام کر سکتا ہے؟ کون اسے شکست دے سکتا ہے؟ یہ بات، یہ احساس جب مسلم فوج کے درمیان ہوا تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بتائی تھی کہ پچھلے نبی علیہ السلام کی اسی خامی کی وجہ سے کتنی بڑی سزا اس نبی علیہ السلام کو بھگتنی پڑی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں معافی بھی چاہی اور
اسی کا چھوٹا سا اثر اللہ رب العالمین نے ابتدائی جنگ میں بتا دیا کہ مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور مسلمان پریشان ہو گئے، تتر بتر ہو گئے۔ ایسی حالات میں اللہ رب العالمین نے اپنی مدد خاص نازل فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر جمے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آواز لگائی، اور صحابہ کی ایک جماعت جب اکٹھے ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت پھینکا، دھول جھونکا، اور اس کے ساتھ ہی پھر مسلمانوں کا پلڑا دھیرے دھیرے غالب آتا گیا اور مسلمان جنگ پہ فاتح ہوئے۔ تو حاضرین، اس کے بعد یہاں سے جو لوگ نکلے جہاں 3 طرح بڑھ گئے تھے، اور سب سے بڑی چیز جو طائف کے اندر لوگ جمع تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف رخ کرتے ہیں، اور طائف میں پہنچ کر وہاں پر جو معاملات ہوئے آپ نے سنا کہ طائف والوں سے لڑائی، اور اس کے بعد پھر ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قصیدہ پڑھنا، ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی التجا کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیدیوں کو رہا کر دینا، معاف کر دینا، بہت سارے مسائل ہم نے سنے تھے۔ اب اگلا قدم انشاءاللہ تعالی غزوہ تبوک کے تعلق سے ہونے جا رہا ہے۔ میں بلا کسی تاخیر فضیلت الشیخ استاذ محترم مقصود الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگلی کڑی کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر وحسن جزاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، پچھلے درس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ، غزوہ حنین اور طائف، اس سے ذی القعدہ کے آخر یا ذی الحجہ کے شروع میں مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی منورہ قیام پذیر رہے، بلکہ اس سال کا اکثر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہی میں گزارا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق و باطل کی جو جنگ ہے، حق و باطل کی آپس میں جو کشمکش ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ نہیں، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرارے بولہبی۔ یہ جب تک اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو قائم رکھا ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ بات تو اپنی جگہ مسلم تھی کہ جزیرہ عربیہ کے اکثر حصے اب مسلمانوں کے یا تو تابع فرمان تھے یا مسلمانوں کے ہمراہ تھے، خصوصاً فتح مکہ اور غزوہ حنین
کے بعد. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے آئے تو اس سال آپ نے ایک اہم کام یہ کیا کہ دور دراز کے جو علاقے مسلمان ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صدقہ وصول کرنے کے لیے اپنے عاملین کو بھیجا کہ جائیں اور صدقہ وصول کر کے لے آئیں. تاریخ کی کتابوں میں 20 سے زائد ایسے لوگوں کے نام ملتے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقے میں دور اور نزدیک صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا. اس سلسلے میں جو ایک قابل عبرت اور ہمارے آپ کے فائدے کے لیے ہے واقعہ وہ پیش آیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو ازد کے ایک شخص جس کو ابن اللتیبیہ کہا جاتا تھا یا ابن اللتبیہ کہا جاتا تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے لیے بھیجا وصول کرنے کے لیے. جب وہ صدقہ کا مال لے کر کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یہ تو صدقہ کا مال ہے اور یہ مال مجھے ہدیہ ملا ہے. یہ تو صدقہ کا مال ہے اور یہ مال مجھے ہدیہ کے طور پر ملا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو خاموش ہو گئے لیکن فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے عامل ایسے کارندے کو میں کیا بتاؤں کہ میں انہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقررہ جو زکوٰۃ ہے انہیں وصول کرنے کے لیے بھیجتا ہوں تو آ کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو آپ بطور زکوٰۃ کی ہے اور یہ مجھے صدقہ ملا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اسے صدقہ ملنا تھا تو اپنے ماں اور باپ کے اپنی خالہ کے گھر میں بیٹھا رہے تو میں دیکھوں اسے آ کر صدقہ کوئی دے کے اسے ہدیہ کوئی دے کر کے جاتا ہے. انہوں نے کیا کہا یہ تو صدقے کے زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے. تو کوئی آدمی اپنے گھر بیٹھا رہے اپنے ماں اور باپ کے گھر میں یا اپنے گھر میں بیٹھا رہے تو میں دیکھوں کوئی اسے لا کر کے ہدیہ دے جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دیکھو تم میں سے جو کوئی بھی جو کچھ بھی ملتا ہے اسے سب لا کر کے حاضر کر دے ورنہ قیامت کے دن جب آ کر کے مجھ سے شکایت کرے گا اس حال میں کہ اس کے گردن کے اوپر اونٹ ہوگا جو آواز کر رہا ہوگا, گائے ہوگی جو آواز کر رہی ہوگی, بکری ہوگی جو ممیا رہی ہوگی, تو اس وقت میں اس کے کسی کام نہیں آؤں گا اور میں کہہ دوں گا کہ اے اللہ تعالی ہم نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا. یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کی ذمہ داری گورنمنٹ لگاتی ہے چاہے آفس میں ہے یا اور کہیں ہے, اب اگر وہاں پر اسے کوئی آدمی لا کر کے ہدیہ دیتا ہے تو اسے ہدیہ نہیں قبول کرنا چاہیے. ایک دکان پر ایک انسان کام کر رہا ہے, ایک دکان پر ایک انسان کام کر رہا ہے, اب کوئی شخص ایک مال خریدتا ہے, یہ اس کی قیمت کتنی ہے, مثال کے طور پر 150 یا 200 ریال ہے. اگر وہ جے کر کے جا رہا ہے 205 ریال, 200 ریال کے مقابلے میں 150 ریال کے مقابلے میں 160 دے کر کے جا رہا ہے, تو جو زیادہ ہے وہ بھی دکان ہی کا ہے, آپ کا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو کیوں ملا ہے کہ آپ دکان پر بیٹھے ہیں, اس لیے آپ کو اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ آپ کہیں اپنے گھر پر ہیں. تو اسی لیے اگر کوئی آدمی آفس میں کام کر رہا ہے تو اس سے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی خدمت گورنمنٹ اس کو لگائی ہے تو وہ خدمت کرے تو اس کے اوپر ہدیہ یا بخشش طلب کرے. یہ چیز کیا ہوگی؟ رشوت میں داخل ہوگی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ہدایا العمال غلول, عمال کو, ذمہ داروں کو, موظفین کو, ورکروں کو جو بطور ہدیہ کے جو چیز دی جاتی ہے کیا مانی جائے گی؟ گویا کی یہ خیانت کر رہا ہے, یہ گویا کی رشوت لے رہا ہے. تو یہ چیز کسی بھی ایسے شخص کو جسے ذمہ داری دی جا رہی ہے اس کام کے عوض میں کوئی آدمی بطور ہدیہ کے نہیں. کیوں؟ اس کا فائدہ نتیجہ کیا ہوگا ساتھیوں؟ ایک تو اولاً وہ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرنے لگے گا, جو اسے ہدیہ دے گا اس کا کام کرے گا جیسے کہ ہمارے ہاں چل رہا ہے, اور جو ہدیہ نہیں دے گا اس کا کام نہیں کرے گا, لوگوں کے اوپر
ظلم ہوگا ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس طریقے سے ایک سلسلہ کھل جائے گا مستقل رشوت لینے کا، جیسے کہ ہمارے یہاں چل رہا ہے. تو کہنے کا مطلب کوئی آدمی اگر گورنمنٹ کسی جگہ اسے متعین کر کے رکھتی ہے، اس کی ایک تنخواہ متعین کر رہی ہے، تو اس پر سے زیادہ اسے کچھ لینے کا حق حاصل، اپنے عمل کے بعد لینے کا حق حاصل نہیں ہے. دوسرا واقعہ جو اس سلسلے میں پیش آیا، ایک عرب کا مشہور شاعر ہے زہیر ابن ابی سلمہ، بلکہ عرب کے جو چند ایسے شاعر ہیں جنہیں ایک ہاتھ یا دو ہاتھ کی انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، بلکہ 7 مشہور شاعر جن کے دیوان خانے کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے، جنہیں اتنا اونچا مقام حاصل تھا، ان میں ایک شاعر زہیر ابن سلمہ ہیں. یہ نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کا ایک بیٹا وہ بھی شاعر تھا، کعب ابن زہیر ابن ابی سلمہ، کعب ابن زہیر. یہ اسلام کا زمانہ پائے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قصیدے لکھ کر کے آپ کی حجو کیا کرتے تھے، آپ کی مذمت اور برائی بیان کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی حجو کیا کرتے تھے. تو ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین سے واپس آئے طائف کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے خون کو رائگاں قرار دیا تھا ان میں کعب ابن زہیر بھی تھے. لیکن چونکہ اب عرب کے اکثر حصے پر اللہ کے رسول یا مسلمانوں کا قبضہ تھا، اس لیے وہ جائیں تو بھاگ کر کے کہاں جائیں؟ آخر کہاں جائیں گے؟ جس جگہ جائیں گے ادھر ہی مسلمان ان کے اوپر لعن طعن کریں گے، یا کم سے کم یہ امید ہے کہ اس علاقے کے لوگ جلدی ہی مسلمان ہو جائیں گے، اس علاقے کے لوگ جلدی مسلمان ہو جائیں گے. پھر ہوا یہ کہ ان کے بھائی جو بجیر تھے وہ بھی ایک شاعر تھے، انہوں نے لکھ بھیجا کہ اللہ کے بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جو کوئی بھی ان کے پاس معافی طلب کرنے آتا ہے، مسلمان ہو کر کے آتا ہے، وہ اسے بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. لہذا تم بھی اگر معافی چاہو تو آؤ، اللہ کے رسول معاف کر دیں گے. اس وقت انہوں نے قصیدہ لکھا جو عرب ادبی دنیا میں بانت سعاد کے نام سے مشہور ہے. بانت سعاد. اور عرب کے مشہور جو قصیدے قصیدے ہیں ان میں سے ایک ہے. کسی بھی عربی چھوٹے سے ادیب سے بھی آپ پوچھ لیجئے، عربی پڑھنا چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیجئے بانت سعاد یہ کون سا قصیدہ ہے تو اس کو وہ جانتا ہے. ایک لمبا قصیدہ جس کے اندر بہت سے بند ہیں، وہ لکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے اپنی معذرت کی. مانت سعاد فقلبی الیوم مقبول متیم عنده لم یفد مقبول. اس طریقے سے ایک لمبا سا قصیدہ کہا اور عرب کا ایک بہترین قصیدہ ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت قبول کر لی اور وہ مسلمان ہو گئے. اسی طریقے سے اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سن 9 ہجری میں کچھ سرائے اور کچھ فوجی ٹولیاں بھی ادھر ادھر بھیجی، جن میں سے بہت سی ٹولیوں کی سند تو صحیح نہیں ہے، البتہ بعض ایسی جن کی سند صحیح ہے ان میں سے ایک آدھ کا ذکر کیا جاتا ہے. خاص طور پر ایک مشہور حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک فوجی ٹولی ہے جسے لے کر کے وہ جدہ کی طرف گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جدہ کے ساحل سے دور کسی جزیرے پر سوڈان کے کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ مسلمانوں پر ہم اچانک چھاپا مارنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے ڈاکو یا چھاپا مار گروپ ہوا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے ایک ٹولی متعین کی اور ایک صحابی جن کا نام ہمارے خیال سے علقمہ ابن مجزر ایسے ان کا کچھ نام ہے، ان کو دے کر کے بھیجا. چنانچہ اچانک وہاں پر حملہ کیا اور وہ وہاں سے ان کو ڈاکو جو تھے قزاق جس کو کہا کرتے ہیں ان کو بھگا دیا. لیکن ایک عجیب جو واقعہ پیش آیا جو ہمارے اور آپ کے لیے باعث عبرت ہے، ہوا یہ کہ اس ٹولی میں عبداللہ ابن حذافہ بھی شریک تھے. جب آ رہے تھے تو لوگ 2 گروپ میں بٹ گئے. کچھ گروپ کو عبداللہ ابن مجزر نے آگے بھیج دیا، مجزر نے، اور کچھ جو ہے حضرت حذافہ کے ساتھ رہے. یعنی ایک تو عبداللہ ابن مجزر کے ساتھ رہے اور ایک علقمہ ابن مجزر کے، ایک عبداللہ ابن حذافہ کے. تو عبداللہ ابن حذافہ کے ساتھ جو گروپ تھا پتہ نہیں
کس بات پر حضرت عبداللہ ابن حذیفہ بڑے ناراض ہو گئے، اور اتنے ناراض ہوئے تو کہا کیا تم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ضرور کہا ہے۔ کہا لکڑیاں جمع کرو۔ لوگ لکڑیاں جمع کیے۔ اس وقت کہ مسلمانوں کی دین کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیے، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو اب کوئی چیز اس کے آگے نہیں ہے۔ ہوا کیا؟ لکڑیاں لوگوں نے جمع کیا، کہا کہ اس میں آگ لگاؤ۔ اب آگ لگا دیا تو جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو کہا کہ اس میں کود جاؤ سب کے سب لوگ۔ اب کچھ لوگ تو کودنے کے لیے تیار ہوئے اور کچھ لوگ ان کو پکڑ کر کے کہا کہ اے اللہ کے بندو ذرا سوچو، آگ ہی سے بچنے کے لیے تو ہم مسلمان ہوئے ہیں، آگ ہی سے بچنے کے لیے ہم مسلمان ہوئے اور جیتے جی ہم آگ میں کود جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپس میں یہی بات ہوتی رہی، کوئی کودنا چاہتا ہے، کوئی اس کو پکڑنا چاہتا ہے، کوئی کودنا کوئی پکڑنا، بالکل ایک طوفان مچا ہوا ہے کہ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو دخلوها ما خرجوا منها الى یوم القیامہ، لو دخلوها، اگر وہ لوگ داخل ہو جاتے اس آگ میں تو قیامت تک اس آگ سے باہر نکلتے، یعنی عالم برزخ میں بھی انہیں آگ میں جلایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان آپ کو کوئی گناہ کا کام کرنے کے لیے کہتا ہے، آگ میں جلنا کیا ہے؟ یہ گناہ کا کام ہے، اپنے آپ کو زندہ آگ میں جلائے۔ تو اگر کوئی آپ کو کوئی گناہ کا کام کرنے کا کہتا ہے تو آپ کو اس کی بات ماننا ضروری بلکہ جائز بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جہاں تک معاملہ ہو، والدین ہی کیوں نہیں ہیں، اگر کوئی ایسا کام آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کام تم کرو اور وہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، جس طریقے سے مسئلے کے طور بتا دوں کہ آج ایک محترمہ نے ٹیلی فون کیا کہ ایک عورت کا شوہر ہے، وہ اسے لے گیا اور ہاسپٹل میں چھوڑ کے چلا آیا جہاں اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ تمہیں وہاں نہیں رہنا، اس کو اکیلے چھوڑ دو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ والدہ کی بات ماننا ضروری ہے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، وہ عورت وہاں اجنبی مردوں کے درمیان ہے، کوئی اس کے پوچھنے حال اگر اجنبی مرد بھی نہ ہو تو وہ تمہاری خدمت کی ذمہ دار ہے، وہاں اس کو اکیلے چھوڑ دینا یہ کیا ہے؟ گناہ کا کام ہے۔ تمہارے اوپر واجب ہے کہ اس کی نگرانی بھی کرو، یا کسی ایسے شخص کو لگاؤ جو اس کی بیمار ہے اس کی نگرانی کرے، اکیلے چھوڑ دیا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر اس کام کے لیے والدہ اگر تمہیں کہتی ہے تو والدہ کا ماننا ضروری، والدہ کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ علی کل حال 9ویں ہجری کے اندر یہ سب اس قسم کے ٹولیاں بھیجی جاتی رہیں، لیکن جو سب سے عظیم حادثہ اس میں پیش آیا اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بڑے اہتمام کے ساتھ ہے اور سیرت نبوی میں اس واقعے کا ایک مقام ہے، وہ غزوہ تبوک ہے۔ وہ غزوہ تبوک ہے۔ تبوک مدینہ منورہ سے 778 کلومیٹر کی دوری پر شمال میں واقع ہے، آج سعودیہ کے حدود میں ہے۔ اصل وہ شام کا تقریباً یا شام کا بارڈر ہے، یہ کہہ لیجئے شام کا اگر حصہ نہیں تو شام کا بارڈر ہے، یہ وہ علاقہ ہے۔ آج تبوک ہر شخص جانتا ہے، بلکہ آپ لوگ جو سفر کرتے ہیں وہ بورڈوں پر بھی تبوک کا نام لکھا ہوا دیکھتے ہوں گے۔ تو سعودیہ کے حدود میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لیے تیار ہوئے۔ اس کی وجہ کیا تھی ساتھیو؟ اصل میں وجہ یہ تھی کہ جزیرے عربیہ پر اب مسلمانوں کا قبضہ تقریباً ہو چکا تھا۔ آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ جزیرے عربیہ کے ارد گرد بعض علاقے ایسے تھے، خصوصاً یمن اور شام سے ملتے جلتے جو علاقے تھے، ان علاقوں کے اوپر رومیوں کا یا کسرا کا قبضہ تھا۔ دونوں کی آپس میں لڑائی چلتی تھی، کبھی رومی غالب آتے تھے اور کبھی فارس کے لوگ غالب آیا کرتے تھے۔ خصوصاً شام کے علاقے میں رہنے والے اس علاقے کے بہت سے لوگ تو نصرانی ہو گئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں یہ کامیابی ملی
طائف غزوہ حنین میں اتنی بڑی کامیابی ملی تو بہت سے جزیرے عربیہ کے وہ قومیں، وہ قبائل جو روم سے دبے ہوئے تھے، انہوں نے اب روم کے خلاف سر اٹھانا شروع کیا، بلکہ ان میں آواز یہ ہونے لگی کہ ہم چونکہ مدینہ میں جو حکومت قائم ہے وہ عرب کی ہے اور ہم عربی ہیں، لہذا ہمیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے، عجمیوں کے ساتھ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اور ادھر بھی آج سے سال بھر پہلے، یعنی اس واقعے سے سال بھر پہلے غزوہ موتا جو پیش آئی تھی، اس میں ظاہر بات ہے مسلمان تو جیت تو ہوئی تھی، لیکن مسلمان جس طریقے سے دوسری جنگوں میں ہوتا ہے کہ کافروں کا پیچھا کرتے تھے اور انہیں اچھی طریقے سے سبق دیتے تھے، قید کرتے تھے، اس جنگ میں مسلمانوں نے یہ نہیں کیا۔ کیوں؟ یہی بہت بڑا کمال تھا کہ مسلمان اس جنگ میں اپنی جگہ پر اڑے رہیں اور کافر میدان چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوں۔ لہذا روم، قیصر روم کو یا رومیوں کو یہ فکر لاحق تھی کہ اولاً موتا کا بدلہ لینا چاہیے، اور موتا میں جو ان کو ہار ہوئی تھی، ان کی جو جہاں روب بیٹھا ہوا تھا پہلے جزیرے عربیہ کے اوپر، وہ روب ان کا ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ لہذا اس اپنے روب کو باقی رکھنے کے لیے اور طاقت کو باقی رکھنے کے لیے رومی مسلمانوں پر یا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے سوچنے لگے۔ اور یہ ایسی خبر ملی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ یہ سنتے رہے کہ رومی اپنے گھوڑوں کو نال درست کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ برابر یہ بات سنتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ وہ یہاں پر آئیں، آگے بڑھ کر کے ان سے نپٹنا، ان کے اوپر حملہ کرنا چاہیے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تیاری کی اور تیاری کرنا شروع کر دیا۔ یہ جنگ جو غزوہ تبوک کے نام سے جانی جاتی ہے ساتھیوں، اسے جیش العسرہ بھی کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا کیا نام رکھا گیا ہے جی؟ ساعۃ العسرہ۔ کس میں؟ سورہ توبہ میں، جیسا کہ جو آیت ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے شروع میں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ۔ یہ عسرہ کہا گیا ہے، یعنی بڑی مشکل گھڑی، بڑی مشکل کی جنگ ہے۔ کیوں مشکل کی جنگ تھی ساتھیوں؟ اس کی وجہ کئی ہے۔ ایک تو یہ سفر بہت دور کا تھا۔ ذرا سوچیں، اس وقت جہاں پر سواریوں کی تنگی تھی، اپنے علاقے سے 700-800 کلومیٹر دور جانا۔ آج جبکہ جانتے ہیں راستے آسان، روڈیں بن گئی، تب اس وقت گھوم کر کے جانا پڑتا ہوگا، پتہ نہیں کتنے پہاڑ پڑتے ہوں گے۔ تو اتنی دور کا سفر، اور سب سے اہم یہ ہے کہ یہ بالکل پھل کے پکنے کا وقت تھا۔ جن دنوں میں کھجور پکتی ہے یہ وہ وقت تھا۔ اور جانتے ہیں اہل مدینہ کی اصل کھیتی کیا تھی؟ کھجور تھی۔ اور کھجور کے جب پکنے کا وقت ہوتا ہے تو جو لوگ اس میدان میں کام کرتے ہیں، دیکھیے کس قدر مشغولیت کا وقت رہا کرتا ہے۔ میں شروع میں، اب تو حالات بہت سے بدل گئے ہیں، میں شروع میں آیا تو بچے مدرسے سے بہت غائب ہوں، تحفیظ القرآن سے بہت بچے غائب ہوں۔ دوسرے دن تیسرے دن کہاں تھے؟ گیا تھا نخل میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے چننے کا، توڑنے کا، صاف کرنے کا، اور یہ الگ کرنے کا، رطب کون ہے اور بلح کون ہے، یہ سب الگ کرنے کا، یعنی بڑی مشغولیت رہا ہے۔ بلکہ اگر کسی کے پاس 2-4 پیڑ کھجور کے بھی ہوتے تھے تو پورا گھر مشغول ہو جایا کرتا تھا اس میں۔ تو پھل کے پکنے کا وقت تھا۔ تو یہ مشکل دوسری یہ تھی۔ تیسری مشکل یہ تھی کہ یہ دنیا کی ساتھیوں اس وقت جو سب سے بڑی طاقت تھی، سب سے بڑی طاقت تھی، اس سے مقابلہ تھا دنیا کی۔ ذرا غور کریں، اولاً دور کا سفر تھا، دوسرے مشغولیت جو اصل کھیتی تھی کھجور، اس کے پکنے کا، اگر اس میں کوتاہی ہوئی
جانتے ہیں کھجور کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے چننے یا تیار کرنے میں اگر 5 دن 10 دن بھی لیٹ ہو جائے تو پھر وہ خراب ہے، صحیح ڈھنگ پر وہ نہیں آ سکتی. یہ تھا، اور یہی اصل ان کی کھیتی تھی. سال بھر کھانے کے لیے عام طور پر کھجور ہی وہ لوگ کھایا کرتے تھے. تیسری چیز یہ ہے کیا ہے، دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت مانی جاتی اس سے مقابلہ تھا. یہ صورت حال تھی. خود حضرت عمر رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ مشکل یہ تھی ساتھیوں کہ ہم لوگ جب جا رہے، سخت گرمی کا موسم تھا. یہ چوتھا مسئلہ تھا، سخت گرمی کا. تبوک میں اتنی گرمی نہیں رہی ہوگی، لیکن اس علاقے مدینہ منورہ اس کے ارد گرد میں سخت گرمی کا موسم تھا. بلکہ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ پیاس سے ہماری گردن کٹ جائے، ٹوٹ جائے گی، اس قدر ہمارے گلے میں پیاس محسوس ہوا کرتی تھی. تو ایسے وقت میں مسلمان کافروں سے جنگ لڑنے کے لیے تیاری میں مشغول ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی تیاری کا اعلان فرما دیا. اور اب تک صورت حال یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر شمال جانا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم جنوب کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ دشمن کو معلوم نہ ہو سکے. لیکن اس میں آپ نے اعلان کر دیا کہ نہیں، کہاں جانا ہے، ہمیں تبوک جانا ہے اور رومیوں سے لڑائی ہے، اعلان فرما دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور صدقہ کرنے کا حکم دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے اسلحہ کی بھی ضرورت ہے، دور کا سفر ہے، کھانے پینے کی چیز کی بھی ضرورت ہے. اور کھانے پینے کی چیز کی کمی اس لیے ہو گئی ہے کہ اصل کھجور وہاں کی کھیتی تھی اور پرانی کھجور کے بالکل ختم ہونے کا وقت ہے اور نئی کھجور کی تیاری کا موسم ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیاری کا حکم دیا تو وہاں جو مسلمان تھے ان کا موقف اور رہا ہے، اور مدینہ منورہ میں جو منافق تھے ان کا موقف اور رہا ہے. میں رک کر کے آگے بڑھنے سے پہلے دونوں کے موقف کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. اس لیے کہ منافق اب تک ہر جگہ رسوا ہوتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی شرارت سے باز نہیں آئے. ساتھیوں، یہ شیطان کی اصل میں چال ہوتی. آج بھی دیکھیں، جو شر کے دائی ہیں، برائی کے دائی ہیں، ایک چور ہے، ایک ڈاکو ہے، پکڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، لیکن اپنے کام سے توبہ نہیں کرتا. اور اگر ابھی اس مجلس میں معلوم ہو جائے کہ CID کوئی آیا تھا تو اگلے ہفتے پتہ نہیں کتنے لوگ درس میں نہیں آئیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ درس میں نہیں آئیں گے. یہ دیکھیے، حالانکہ چاہیے یہ کہ دین کا کام کرنے والوں کے لیے نیکی وہ پیچھے نہ رہیں، برائی کام کرنے والے پیچھے رہیں. لیکن اصل دیکھا کیا جاتا ہے کہ برائی کرنے والا جو ہے وہ تو اپنی برائی سے باز نہیں آنا چاہتا، اور دین کا کام کرنے والے کوئی نہ کوئی بہانہ ان کو چاہیے. ارے بھائی، ہم کیا کریں، پولیس کی ہمارے اوپر نظر ہے، CID کی ہمارے اوپر نظر ہے، ہمیں تو یہ کر دیا گیا ہے. علا کل حال منافق اپنی شرارت سے باز نہیں آتے تھے، بلکہ ان دنوں میں انہوں نے ایک ایسی حرکت کی جس کے اوپر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے کہ ایک مسجد بنا لی انہوں نے، نام سے یہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کمزور لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، وہ آپ کی مسجد میں یا مسجد قباء میں نہیں جا پاتے. قباء کے علاقے میں تھی وہ مسجد، لہذا ہم نے وہ ایک مسجد بنائی ہے. اصل مقصد مسجد بنانے کا یہ تھا کہ مسلمانوں کی جماعت میں پھوٹ ڈالی جائے، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ہم نوا ہیں اور اللہ کے رسول کے خلاف ہیں، وہاں جمع ہو کر کے ایک میٹنگ کی جائے. اصل مقصد یہ تھا. اور انہوں نے کہا بھی اے اللہ کے رسول، اس مسجد میں آپ نماز پڑھ دیجئے تاکہ کیا ہو، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ مسجد اللہ کے لیے بنائی گئی ہے. آپ چونکہ مشغول تھے غزوہ تبوک کے لیے تیاری میں، لہذا آپ نے کہا کہ واپس آنے کے بعد اور آپ واپس آ ہی رہے تھے غزوہ تبوک سے، راستے میں آپ کو معلوم ہو اور اللہ تعالیٰ نے وحی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہنچنے سے پہلے اس مسجد کو جلوا دیا تھا.
مسجد ضرار جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہوا ہے۔ علا کل حال کہنے کا مطلب ہے کہ منافق اپنی کر رہے تھے، تو اس وقت مسلمانوں کا جو موقف تھا وہ اور رہا ہے، اور منافقین کا جو موقف تھا وہ اور رہا ہے۔ مسلمانوں کے موقف کا اندازہ یہ لگائیں ساتھیوں، چند صرف مثالیں دوں گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہاں اتنی بڑے لشکر کی تیاری کے لیے چندہ دینا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ساتھیوں چندہ مانگنا سنت ہے۔ چندہ مانگنے والے کو اگرچہ ہم لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اس کو اچھا نہیں سمجھتے، نہیں، ایسی بات نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے چندہ مانگنا، یہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ آپ نے چندے کا اعلان فرمایا، فوج کی تیاری کا آپ نے اعلان فرمایا، صحابہ اکرام کے جذبے کو دیکھیے کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ یہی ساتھیوں اندازہ لگتا ہے کہ وہ قوم، وہ جماعت یقیناً اس لائق تھی کہ اپنے نبی کے ساتھ کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں چنے۔ ہم لوگ تو ان کے اعتبار سے دیکھیں تو کسی گوشے میں بھی رکھنے کے لائق نہیں ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لشکر کا سامان تیار کرنے کی ذمہ داری لے لی، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، بلکہ سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت جب آپ نے چندے کا اعلان فرمایا، چندے کے لیے صدقہ کا اعلان فرمایا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1000 دینار، ساتھیوں دینار ذرا دیکھیں، 1000 دینار جو کئی کلو سونا ہوگا، 1000 دینار لے کر کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے انہیں اپنے ہاتھوں سے الٹتے پلٹتے رہے اور آپ فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان چاہے جو کام کریں ان کے ایمان کو کوئی کام نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ساتھیوں یہ دینار تھے، چہ جائے کہ اونٹ کتنا دیا ہوگا، درہم کتنا دیا ہوگا، اور کھجور وغیرہ کتنی حضرت عثمان نے لوگوں کو دی ہوگی، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کا قافلہ، تجارتی قافلہ شام جانے کے لیے تیار تھا، جس پر 200 اونٹ تھے، اس میں 40 اقیہ کا ہمارے خیال سے درہم لدا ہوا تھا۔ ان تمام کو لا کر کے حضرت عثمان نے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو سب سے بڑا کارنامہ اس وقت جو انجام کتنے تھے حضرت عثمان نے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی لے آئے اور اپنی آدھی پونجی جو 1000 درہم تھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ ایک صحابی ابو عقیل نامی ہیں، ان کے سے کچھ نہیں ہو سکا تو 1.25 سیر اور 1.25 کلو کھجور لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بلکہ صحابی یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقہ کرنے کا اعلان کیا، جب آپ نے چندے کا اعلان کیا، تو ہم میں سے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا وہ جا کر کے مزدوری کرتا تھا۔ اس کام کے لیے کیا کرتا؟ مزدوری کرتا تھا، کہ مزدوری میں جو کچھ ملے گا وہ لا کر کے کیا کریں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیں گے۔ اور شاید یہی وہ موقع ہے جس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر سے مقابلے کی سوچی تھی، حضرت ابو بکر سے مقابلے کی سوچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو ان کے پاس بہت سارا مال تھا، وہ گھر گئے اور اپنا آدھا مال لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں دے دیا، اور سوچا کہ آج ابو بکر سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر میں خلیفہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان حتیٰ کہ جو غلام بھی ان کے پاس تھے خدمت کرنے کے لیے، جو اونٹ بھی ان کے پاس تھا، جو گھوڑا بھی ان کے پاس تھا، گھر میں جو کچھ سامان موجود تھا، خواہ نگد کی شکل میں ہے یا کسی اور شکل میں ہے، سارا کا سارا لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا اے ابو بکر، اپنے گھر میں بھی تم نے کچھ چھوڑا ہے؟ کہا اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس
صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آج کے بعد سے اے ابو بکر تم سے مقابلے کے لیے میں کبھی بھی کوشش نہیں کروں گا, تم سے مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ساتھیوں یہی نہیں ہے بلکہ جس واقعے نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے, اور جب بھی میں سوچ لیتا ہوں ساتھیوں, آج 10 سال سے یہ واقعہ میں پڑھتا اور بیان کرتا آیا ہوں, لیکن جب بھی اس واقعے کو میں سوچتا ہوں اللہ کی قسم آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. 10 سال سے اس واقعے کو میں پڑھ رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں, لیکن جب بھی میں سوچتا ہوں کہ آخر یہ لوگ کس دنیا کے رہنے والے تھے, کس بر اعظم میں ان کا بسیرا تھا, کہاں پر وہ رہتے تھے, آخر ہماری ہی طرح تھے یا اور کچھ اللہ نے ان کے اندر جان اور روح پیدا کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا صدقہ کرنے کے لیے اور اعلان فرمایا جہاد کی تیاری کرو, تو ایک صحابی علبہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, آپ سے سواری طلب کرتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ابھی کوئی سواری نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کام کیا, رات کو اٹھے اور چند رکعت نماز جو ان سے پڑھنی تھی وہ نماز پڑھی رات میں, اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دعا کرنے لگے. کہا اے اللہ تعالی, آپ کے نبی نے صدقے کا اعلان کیا, لیکن آپ نے مجھے اتنی استطاعت نہیں دی ہے کہ میں صدقہ کروں. آپ کے نبی نے جہاد کا اعلان فرمایا, آپ نے جہاد کے لیے کہا, اور میرے پاس اتنا سامان نہیں کہ میں جہاد کے لیے نکلوں, اور آپ نے اپنے نبی کو اتنی وسعت نہیں دی, اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ میرے لیے جہاد کا سامان کرے. اے اللہ تبارک و تعالی, میں کچھ بھی نہیں, کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں, میں صرف اپنی گردن کا مالک ہوں. میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ میری گردن مسلمانوں کے اوپر صدقہ ہے, کہ آج سے جو مسلمان بھی میری غیبت کرتا ہے, مجھے مارتا ہے, مجھے ڈانٹتا ہے, مجھے گالی دیتا ہے, سارا کا سارا میں معاف کر رہا ہوں, کسی پر کوئی مواخذہ نہیں کروں گا. یہ کہا اور رات میں سو گئے. صبح کو فجر کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, فجر پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا این المتصدق البارحہ, رات کو جس شخص نے صدقہ کیا ہے وہ کہاں ہے؟ این المتصدق البارحہ, رات کو جس شخص نے صدقہ کیا وہ کہاں ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا. آپ نے دوسری بار اعلان کیا, تب اس کے بعد علبہ ابن زید کھڑے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشر فوالذی نفسی بیدہ لقد کتبت فی الزکاۃ المقبولہ, تمہیں خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس صدقہ کو مقبول زکات میں قبول کر لیا, تمہارا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ساتھیوں, یہ تھا مسلمانوں کا موقف, یہ تھی مسلمان کہ اگر کسی سے 1 کلو بھی ہو سکتا تھا وہ بھی صدقہ کرنے کے لیے تیار تھا, حتیٰ کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو زیادہ تھا مزدوری کرنے کے لیے, اور جو پیسے ملتے تھے وہ لا کر اللہ کے رسول کے سامنے صدقہ کر دیتا تھا. اس کے برخلاف بدبخت منافقوں کا جو موقف رہا ہے وہ وہی رہا ہے جو ہمیشہ رہا ہے, بلکہ اس بار تو کچھ آگے ہی بڑھ گئے ہیں. چنانچہ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ گھوم گھوم کر کے لوگوں کو روکنا شروع کیا. کہاں جاؤ گے؟ سال بھر کی تمہاری کھیتی جس کا تم انتظار کر رہے ہو یہ کھجور بیکار ہو جائے گی. اور کیا تم سمجھتے ہو کہ روم سے لڑنا عرب کے لوگوں سے لڑنے کے مقابلے میں ہے؟ وہ تو بڑی طاقت ہے, نہ تم تعداد میں ان کا مقابلہ کر سکتے ہو, نہ ہتھیار میں ان کا مقابلہ کر سکتے ہو, نہ ہی فنون جنگ میں ان کا مقابلہ کر سکتے ہو. تو وہ لوگوں کو روکتے رہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون بما كانوا يفعلون بما كانوا يكسبون جزاء بما كانوا يكسبون فرح المخلفون، یہ پیچھے رہ جانے والے جو اللہ کے رسول سے پیچھے رہ گئے ہیں وہ بڑے خوش ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرنا پسند نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں کہ نہیں پسند ہے، بلکہ لوگوں سے کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، گرمی کا موسم ہے، دھوپ ہے، کہاں تم لوگ جاؤ گے؟ نہ جاؤ۔ ولا لا تنفروا فی الحر، آپ ان سے کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے بھی کہیں زیادہ تیز ہے۔ تو سنو، وہاں تمہیں رول ہنسنا کم ملے گا اور رونا زیادہ ملے گا۔ تو پہلے ان کا کام تو یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جہاد پر جانے سے روکتے رہے، دوسرا یہ کہ بہانے بازی سے کام لیتے رہے، عجیب بہانے کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ مجھے عورتیں کتنی پسند ہیں، یہ شرارت دیکھیے، آپ جانتے ہیں مجھے عورتیں کتنی پسند ہیں، آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں رومیوں کے پاس، آپ جانتے ہیں ان کی عورتیں کتنی گوری ہوتی ہیں، کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ انہیں دیکھ کر کے میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، ان میں سے بعض بدبخت یہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اصل فتنہ جس کے اندر تم پڑے ہوئے ہو، تمہارے دل میں نفاق کا فتنہ ہے، جہاد سے بیٹھے رہنا سب سے بڑا فتنہ ہے، اللہ کے رسول کا ساتھ دینا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کے اندر تم پڑے ہو اور کس فتنے کی توقع رکھ رہے ہو۔ اور کچھ تو ایسے تھے بدبختی کہ اگر کوئی مسلمان بہت زیادہ مال صدقہ کر دیتا، جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان غنی ہیں، تو کہتے تھے کہ یہ دیکھو اس کی ریاکاری، دیکھو ایسا کیوں کر رہا ہے، یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ اور جب کوئی مسلمان تھوڑا سا صدقہ کرتا تو کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے 1 کلو 1.5 کلو کھجور کی کیا ضرورت ہے، یعنی نہ ان سے جو زیادہ صدقہ کرے وہ محفوظ ہے اور نہ جو کم صدقہ کرے وہ محفوظ ہے۔ تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ ان پر ان کی تنقید کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بخوشی بڑی رضامندی سے صدقہ کرنے والوں پر اعتراضات کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی تھوڑا صدقہ کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ ریاکار، یہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی زیادہ صدقہ کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ ریاکار ہے۔ یہ ان کا موقف رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلان کے مطابق اس کے لیے تیار ہو گئے، ایک بڑی فوج تیار ہوئی۔ ساتھیوں، آج تک مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج تیار نہیں ہوئی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی۔ کتنی تھی؟ 30,000 زیادہ تھی۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تھی غزوہ تبوک کے لیے کہ انہیں کسی دفتر میں ان کا نام لکھا نہیں جا سکتا تھا۔ لا یجمعہم دیوان حافظ، منشی کلرک کا قلم جو ہے انہیں کسی دفتر میں نہیں، یعنی ان کی اتنی تعداد تھی۔ کہنے کا مطلب کہ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی، 10,000 سے زائد، 20,000 سے زائد، تقریباً 30,000 سے زائد بھی ان کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کے بھی جمع نہیں ہوئی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ فتح مکہ کے بعد اور صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان اسلام میں داخل ہونے والوں کے اندر کس قدر اضافہ ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پر حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی ذمہ داری دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری دی، اور
جمادی الآخرہ 9 ہجری یا رجب کے شروع میں کسی جمعرات کو آپ نکلے ہیں. کون سا دن تھا؟ جمعرات کا دن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے نکلے. ساتھیوں مشکل وقت ضرور تھا, گرمی کا موسم ضرور تھا, لیکن ذرا دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا جذبہ کیا رہا ہے, مسلمان کس قدر جذبے سے نکل رہے ہیں. اس کا اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ جہاد کی تیاری کرنے لگے, غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کی تیاری کرنے لگے, تو ہمارے قوم اشعری جو خاندان تھا اس میں بہت سے لوگوں کے پاس سواری نہیں تھی. تو مجھے لوگوں نے بھیجا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سواریاں لے کر کے آؤ. اور میں جب آپ کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بڑے الجھن میں تھے, بڑی پریشانی میں تھے, بڑے الجھن اور پریشانی میں تھے, اس لیے کہ اتنی بڑی فوج کو تیار کرنا, لے کر کے نکلنا, ان کا انتظام کرنا, یہ الجھن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں گیا تو آپ اس وقت غصے سے تھے. آپ نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں کہاں سے دوں تم کو. کہا کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی, میں روتا ہوا واپس جا رہا تھا, ابھی تھوڑی ہوئی دور گیا تھا کہ ایک شخص مجھے آواز دیتا ہے, یا عبداللہ ابن قیس, نہیں حضرت ابو سعید خدری ہیں, یا عبداللہ ابن قیس, اے عبداللہ ابن قیس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. کہا میں تو بہت ڈر گیا کہ ایسا کہیں کہ میرے بارے میں کہیں کوئی وحی تو نہیں آ گئی ہے کہ اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو گئے تھے, میں تو ہلاک ہو گیا. کہا جب میں واپس جاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا کہ 2 موٹے تگڑے اونٹ کھڑے ہیں, اور آپ نے کہا ابھی ان 2 اونٹوں کو 5 اونٹ دیکھ کر کے ہم نے حضرت سعد سے خریدا ہے. اس لیے کہ ہر اونٹ سواری کے لائق نہیں ہوتا, نہ ہر اونٹ سواری کا کام دیتا ہے. ان 2 اونٹوں کو ہم نے 5 اونٹ دے کر کے, یہاں سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوا ساتھیوں, وہ کیا؟ فقہی مسئلہ. یہ بتائیے 1 کلو کھجور سے 2 کلو کھجور آپ خرید سکتے ہیں؟ نہیں. کیا ہوگا؟ یہ سود میں داخل ہوگا. آپ 1 ریال دے کر کے 2 ریال لے سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن آپ نے یہاں پر 5 اونٹ دے کر کے 2 اونٹ خریدا. یہاں جانوروں میں سود کا نظام جاری نہیں ہے ساتھیوں. شرعی طور پر جانوروں میں سود کا, ان چیزوں میں سود کا نظام جاری نہیں ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اونٹ دے کر کے 2 اونٹ خریدا. کہا لے جاؤ اور اپنی قوم کے پاس لے جاؤ. کہا میں اپنی قوم کے پاس لے کر کے گیا, اور ایک تو ان سے بیان کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے اونٹ نہیں دیا ہے, سواری نہیں دی ہے. تو میں گیا, کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے سواری تو دے دی ہے, لیکن میں اس وقت تک تمہیں یہ سواری نہیں دوں گا جب تک کہ تم ہمارے ساتھ چلو نہیں, تاکہ مجھے جھوٹا نہ سمجھو کہ اللہ کے رسول نے نہیں, جو آ کر تم نے بیان کیا کہ اللہ رسول نہیں دینے کے لیے انکار کر دیے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو. تو کہے اللہ کے بندے تم سچے ہو ہمارے نزدیک. کہا نہیں, سارے لوگ چلو اللہ کے رسول کی خدمت میں, وہاں آپ سے ہم کہلوا دیتے ہیں. تو جب لوگوں نے گواہی دی تو میں خاموش ہو گیا. علی کل حال یہ مسلمانوں کا جذبہ تھا. اور ایک جذبہ یہ بھی دیکھیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے ساتھیوں, اللہ کے رسول جب نکلے تھے تو آپ نے عام اعلان کیا تھا, لیکن سارے صحابہ کرام ایک ساتھ نہیں نکل سکے تھے. مدینہ منورہ میں صرف ان لوگوں کو جن کو اللہ کے رسول نے چھوڑا تھا, سچے مومنین میں 3 آدمی باقی رہ گئے تھے جو نہیں گئے, باقی سب گئے تھے. اگر کچھ پیچھے بھی رہ گئے تو بعد میں جا کر کے مل گئے ہیں. انہیں میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے تھے, لیکن ان کا اونٹ جو سواری تھی وہ ساتھ نہیں دے پا رہی تھی, ان کے ساتھ چل نہیں پا رہی تھی, تو پیچھے رہ گئے. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ابو ذر نہیں آئے. آپ نے فرمایا اگر اس کے اندر کوئی خیر اللہ نے رکھی ہے تو وہ آ جائے گا, اور جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ وہ نہیں آیا ہے تو آپ کیا کہتے؟ اگر اس کے اندر کوئی خیر ہے تو وہ آ جائے گا. چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھے کہ میرا اونٹ یا میری سواری مجھے لے کر کے نہیں چل پا رہی ہے تو اونٹ کو وہیں پر چھوڑ دیا. یہ جذبہ دیکھیے ساتھیوں, اونٹ کو سواری کو وہیں پر چھوڑا اور اپنا سامان سفر پیٹھ پہ لاد کر کے پیدل چلے جا رہے ہیں. 1-2 کلومیٹر نہیں ہے ساتھیوں,
सैकड़ों किलोमीटर का मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह ठहरे हुए थे, दूर से एक आदमी आते हुए दिखाई दिया। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अबू ज़र आ रहे हैं। आपने फरमाया, रहमल्लाहु अबू ज़र, रहमल्लाहु अबा ज़र, अल्लाह की रहमत हो अबू ज़र के ऊपर। यमशी वहदा, अकेले चल रहा है। यमूत वहदा, अकेले ही उसका इंतकाल होगा और क़यामत के दिन वो अकेले उठाया जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशीन गोई थी, हज़रत अबू ज़र का रबज़ा में इंतकाल अकेले में हुआ है। तो इसी तरीके से एक और सहाबी अबू खैसमा है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने से रह गए थे। वो बयान करते हैं कि एक बार, ये वो हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, लेकिन कुछ सुस्ती हुई, आपके साथ नहीं जा सके। लेकिन जो आदमी साथियों मोमिन होता है, उसका ईमान उसे मलामत करता है। इसीलिए मोमिन की सिफत क्या है? नफ्सिल लव्वामा है। उसका नफ्स क्या होता है? मलामत करता है। यानी तूने ये गुनाह का काम क्यों किया, ये नेकी के काम क्यों छोड़ दिया? अगर हम में से किसी के नफ्स में यह जज्बा नहीं है साथियों, तो ये समझ ले कि उसका ईमान बहुत ही खतरे में है, बल्कि ईमान शायद है ही नहीं। कि बुराई करे तो उसका नफ्स मलामत करे कि आखिर क्यों हमने ये काम किया बुराई का, और अगर उससे कोई नेकी का काम छूट जाए तो उसका नफ्स मलामत करे कि आखिर हमने ये काम क्यों छोड़ा है। अब अगर कोई आदमी नमाज़ें छोड़ता रहता है लेकिन उसका दिल मलामत नहीं करता, तो इसका मतलब यह है कि उसका ईमान बड़े खतरे में है। वन नफ्सिल ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामती वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, यही नफ्स लव्वामा है, यानी वो नफ्स जो मलामत करता है। तो मोमिन का जो नफ्स होता है वो मलामत करता रहता है। वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, मैं पीछे था। एक दिन दोपहर में मैं आता हूं तो क्या देखता हूं कि बागचे के अंदर खेमे के सामने मेरी दो जो बीवियां हैं, दोनों ने पानी छिड़क रखा है। जाहिर बात जानते हैं गर्मी में पानी छिड़का करते थे ताकि हवा थोड़ी सी ठंडी आए। पानी छिड़क रखा है और मेरे लिए ठंडा पानी तैयार किया है। मैं अपने खेमे में या उसमें मकान जहां क़याम था वहां पर बैठता हूं और ठंडी हवा आई तो अचानक मेरे दिल के अंदर आया कि ए अबू खैसमा, तू भी किस कदर बदबख्त है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लू और गर्मी में चल रहे हैं, आपको पीने के लिए ठंडा पानी मुयस्सर नहीं है, और तू यहां ठंडे में बैठा हुआ, तेरी बीवियां तुझे ठंडा पानी पीने के लिए दे रही हैं, तू कितना बड़ा बदबख्त है। कहा कि ये सोचना था। फौरन हमने अपनी सवारी ली और कुछ सामान भी नहीं तैयार किया और सीधे निकल चला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। आप एक जगह ठहरे हुए थे, लोगों ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल अबू खैसमा नहीं आए, हालांकि सदका करना था तो आगे बढ़ बढ़ करके सदका किया है, लेकिन आज हमारे साथ क्यों नहीं है? आपने फरमाया उस्कुत, खामोश रहो, इन यकुन फीहि खैरन फसयलहकना, अगर उसके अंदर कोई खैर और भलाई है तो आकर के हमसे मिल जाएगा। कहा आप और कहीं जाकर के ठहरे हुए थे, दूर से एक आदमी दिखाई दिया, लोगों ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल कोई मुसाफिर आ रहा है। आपने कहा कुन अबा खैसमा, ऐ अबू खैसमा तुम वो हो, कुन अबा खैसमा, और आगे बढ़ा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना सही हुआ कि वो खैसमा हैं। कहने का मतलब साथियों सिर्फ ये इशारा करना है कि उस कदर मुसलमान किस जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे थे। अला कुल्ल हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमादिल आखिरा या रजब के इब्तिदा की कोई तारीख थी, जुमेरात को आप निकले थे और जा करके लंबी मसाफत तय करने के बाद तबूक में ठहर गए। तबूक में आपका ठहरना था कि अल्लाह ताला ने आपकी जो एक सिफत रखी है, जैसा कि आपने बयान फरमाया कि अल्लाह ने मुझे यह दिया है कि मेरा दुश्मन 1 महीने की दूरी पर रहता है, लेकिन मेरा खौफ उसके दिल में डाल दिया जाता है। अल्लाह ताला ने रूमियों के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मुसलमानों का खौफ ऐसा डाला कि उसने ऐलान कर दिया कि फौज चारों तरफ तितर बतर हो जाए और कोई आपके मुकाबले में आने के लिए तैयार नहीं हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दिन तक तबूक में ठहरे रहे। कितना? 20 दिन ठहरे रहे, लेकिन किसी के आपके मुकाबले में आने की हिम्मत
نہیں ہوئی، بلکہ وہاں آپ کے ٹھہرنے کا بہت بڑا فائدہ ہوا کہ اس علاقے کے بہت سے لوگ یا بہت سے جو عمرہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے اگر نصرانی تھے تو جزیہ دینا قبول کیا اور آپ کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے بیعت کیا. انہی میں عقبہ جہاں پر ہے ایلا کا حاکم وہ بھی تھا، اور آج جہاں پر الجوف ہے وہاں کا بھی حاکم، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خالد بن ولید کو کہا کہ جا کر کے تم اس کے اوپر دومت الجندل جو وہاں پر ہے جوف کے پاس دومت الجندل وہاں کے حاکم کے پاس جا کر کے حملہ کرو اور گرفتار کر کے آؤ. اور آپ نے علامت بتائی کہ دیکھو وہ جنگلی جو گاؤ ہوتے ہیں نا، نیل گاؤ، اس کا شکار کر رہا ہوگا. حضرت چاندنی رات تھی، حضرت خالد بن ولید جب اتنی دور اس کے قلعے سے پہنچے کہ وہ شہر وہ اس کا قلعہ آسانی سے نظر آنے لگا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نیل گاؤ جنگلی گاؤ آتا ہے اور اس کے جو وہ دروازہ ہے اس پر ٹھوکریں مارتا ہے. اس سے کسی نے کہا کہ نیل گاؤ ہے، اور نیل گاؤ کا وہ بڑا ہی شکار کا شوقین تھا، چنانچہ اپنا ہتھیار لے کر کے نکلا اس کو شکار کرنے کے لیے. ادھر حضرت خالد بن ولید نے اسے گرفتار کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئے. اس نے آپ کے ساتھ صلح کی اور کہ اتنے ہتھیار ہر مہینے آپ کو دوں گا، اتنے اونٹ دوں گا اور ہر سال آپ کو دوں گا، اور آپ کے ساتھ جزیہ دینے کے لیے اس نے رضامندی کر لی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 20 دن تک ٹھہرے رہے اور ادھر ادھر اپنی ٹولیاں بھیجتے رہے. غزوہ موتا کے بعد جو مسلمانوں کا ایک روب وہاں پر بیٹھ گیا تھا، اور جو کچھ دھمکی دے کر کے قیصر روم میں مسلمانوں کے روب کو ختم کرنا چاہا تھا، وہ روب دوبارہ بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 20 دن رہنے کے بعد مدینہ منورہ واپس آئے. مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچ رہے تھے، اور جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ نے ایک خوشخبری دی ساتھیوں، جس خوشخبری کو ہمیں اور آپ کو بھی قبول کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے رہ گئے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی چلے ہو، جس جوادی کو بھی تم نے قطع کیا ہے وہاں پر وہ بھی تمہارے ساتھ شمار کیے گئے ہیں. یعنی جو اجر تم کو اتنے لمبے سفر پر ملا ہے ان کو بھی مل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجبوری سے وہاں پر رکے ہوئے ہیں، مجبوری سے وہاں پر. اس کا مطلب اگر نیت صحیح ہے، نیت صالح ہے، تو مسلمان اگرچہ وہ عمل نہ کرے لیکن اس عمل کرنے کا اس کو اجر ملتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ قریب پہنچے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ نے کہا یہ مدینہ منورہ ہے، یہ طابہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ طابہ. اسی لیے اس کا نام مدینہ طیبہ رکھا جاتا ہے، مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا ھذا جبل احد، یہ احد پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، اس سے ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور آپ جب پہنچے تو آپ آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون، تو اگر کسی شہر میں داخل ہونا چاہے، شہر دکھائی دے تو یہ دعا پڑھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنیت الوداع تک پہنچے تو مدینہ منورہ کی بچیاں وہی گیت جو آپ کے آمد پر ہجرت کے وقت گائی تھی وہاں پر گانا شروع کر دی اور آپ کا استقبال کیا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ علی کل حال. یہ گیت آپ کا پڑھتے ہوئے آپ کا استقبال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور مسجد نبوی میں گئے، اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے. آپ کی یہ سنت رہی تھی سفر میں. آپ سفر سے آتے تو کہاں جاتے؟ سب سے پہلے مسجد جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور مسجد ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. مسجد ہی میں آپ بیٹھ گئے. اب وہاں لوگ آ کر کے آپ سے ملاقات کرنے لگے، اور جو لوگ جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے بدبخت لوگ، منافقین، وہ آپ سے معذرت کرنے لگے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ 3 ہی قسم کے لوگ مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے. ایک تو منافق تھے جن کی تعداد 80 سے زائد تھی، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو علبہ ابن زیترہ معذور تھے جن کے پاس کچھ سامان جانے کا نہیں تھا، اور 3 وہ لوگ تھے جو سچے مسلمان تھے لیکن وہ وہاں پر
نہیں جا سکے تھے۔ تو جو لوگ آ کر کے عذر کو کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر کو قبول کر لیتے، البتہ ان تینوں کے عذر کو آپ نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ ان لوگوں نے سچ بولا ہے۔ حضرت کعب بن مالک، مرارہ ابن ربیع اور حضرت ہلال ابن امیہ، یہ تین تھے جنہوں نے سچ بولا اور آپ نے ان کے عذر کو قبول نہیں کیا۔ اور ان کا قصہ ساتھیوں بڑا لمبا ہے، 40 دن 50 دن تک یہ بالکل ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ وہ کسی دوسری مجلس میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آئے۔ البتہ غزوہ تبوک سے متعلق چند باتیں بڑی اہم رہ گئی ہیں۔ چلیے ساتھیوں، پھر اگلی مجلس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو چیزیں رہ گئی غزوہ تبوک ہی سے متعلق ہیں اور ہمارے آپ کے فائدے کی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور اس سے محبت کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔